ایک انسان کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کے بندے اور اس کے رب کے ہونے کے حوالے سے قرآن مجید کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے، اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور دیگر انبیاء جو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کی رہنمائی کے لیے بھیجے، ان سب نے اس چیز کو بڑے تسلی کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا۔ انسان کے ساتھ اس کے رب کا جو تعلق ہے وہ خالق اور مخلوق کا ہے۔ سب سے پہلا رشتہ تو اس کے خالق اور مخلوق کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑے خوبصورتی کے ساتھ انسان کو اس حوالے سے مخاطب کیا۔ مثلاً قرآن مجید کے اندر ایک جگہ پہ یہ بات بیان کی گئی ہے کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے رب کے حوالے سے کس چیز نے دھوکے میں رکھا ہوا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک، کہ اس رب کو تو بھولا ہوا ہے کہ جس رب نے تجھے تخلیق کیا ہے، تجھے خوبصورت بنایا، اعتدال کے ساتھ تیرا جسم کی ساخت بنائی، تجھے اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں عطا کی۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر یہ بات بھی بیان کی ہے کہ انسان کو اپنے رب کے ساتھ تعلق کو سامنے رکھنا چاہیے، ملوز خاطر رکھنا چاہیے، اور قرآن مجید میں ایک مقام پر ایک سوالیہ انداز میں بھی انسانوں کو یہ بات کہی گئی ہے۔ مثلا قرآن میں آتا ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، انسانوں تم اپنے رب کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق استوار کیوں نہیں کرتے؟ اس رب کے ساتھ کہ جس نے تمہیں اس وقت پیدا کیا جب تم تھے ہی نہیں، تمہیں اس نے زندگی دی ہے، ثم یمیتکم، پھر جو ہے نا اس نے تمہیں ثم یحییکم، تمہیں وہ زندگی بھی دیتا ہے، تمہیں موت بھی دیتا ہے۔ انسان کا کائنات سے ایسا یہ تعلق ہے کہ یہ کائنات اللہ رب العزت نے بنائی ہے، وہ اس کا مالک ہے، وہ اس کا اس طرح سے مالک ہے کہ کسی کی شراکت اس میں نہیں ہے، وہ تنہا اس کو چلاتا ہے۔ انسان بھی اس کی ایک بہترین مخلوق ہے اس کائنات کے اندر، جو بہترین مخلوق ہوتی ہے، اور جو ایک ایسی مخلوق جس کے اوپر جس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اس کائنات کو اپنی مرضی سے مسخر کرے، تو جو بہترین مخلوق ہوگی، اور وہ اپنے رب سے، جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی کہ شدید محبت بھی کرتی ہے، اور اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تو کائنات سے بھی اس کا تعلق محبت کا ہی ہے۔ یہ سارا عنوان ہی اصل میں محبت کا ہے۔ اگر کائنات سے آپ کا تعلق محبت کے علاوہ کوئی اور حوالہ بنے گا تو میرا نہیں خیال ہے کہ کوئی معاشرتی نظام انسان کا دنیا کے اندر باقی رہ سکتا ہے۔ یعنی ہم میں ایک حس جبلت ضرور ہے جو ہر انسانوں میں بھی ہوتی ہے اور جانوروں میں بھی ہوتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں شعور بھی دیا ہے جو ہمیں حیوانوں سے یعنی مختلف کرتا ہے۔ حیوانوں کی جبلت ہوتی ہے، جو ان کی خواہشات ہیں بس اس کو پورا کرتے ہیں۔ انسانوں میں بھی ہے جبلت اور خواہشات ہیں، لیکن ہم چونکہ ایک معاشرتی عنوان ہے، ہم تنہا زندگی نہیں گزار سکتے، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہوتا ہے۔ یہی ہمارا کائنات سے رشتہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، بہت ہمارا تعلق ایک خوبصورتی کا عنوان ہو۔ اور دوسری کائنات سے رشتے میں ایک اور بات بھی بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا تو انسان کے لیے اس دنیا کو سجایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حسین پہاڑ ہیں، بہترین خوبصورت پھول ہیں، خوشبو ہیں، نہریں ہیں، آبشاریں ہیں، دریا ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں سجائی ہیں۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ کیا ہمیں زندہ رہنے کے لیے ان سب چیزوں کی ضرورت تھی؟ مطلب ہمیں زندہ رہنے کے لیے بس آکسیجن چاہیے نا، تو صرف آکسیجن چھوڑ دیتے اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر اور ہم زندہ رہ رہے ہوتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب اپنی خوبصورت مخلوق کو اس کائنات میں بھیجا تو اس کائنات کو سجایا ہے اس خوبصورتی کے ساتھ جو ہمیں نظر آتی ہے۔ تو یہی ہمارا تعلق ہونا چاہیے کہ جب ایک خالق نے ایک خوبصورت چیز تخلیق کی اور اس کو ہمارے لیے سجایا تو ہمارا اس سے کیا تعلق ہونا چاہیے، اس کو سمجھنے کے لیے میرا نہیں خیال ہے کہ کسی سائنس کی ضرورت ہے، بات خود بخود سمجھ میں آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ اسی طریقے سے سورہ الملک کے اندر ابتدا میں اللہ رب العالمین نے یہ بات کی ہے کہ انسان کو جس زمین کے اوپر بھیجا گیا ہے اس زمین کے اوپر بسنے والی تمام مخلوقات اور اس کے اوپر موجود زندگی اور موت کا سسٹم
یہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی توحید کے حوالے سے کچھ پیغام دیتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے انسان کو اور نہ صرف بلکہ پوری کائنات کے اندر ہر ذی شعور کو اور ہر ذی روح کو جو ہے نا زندگی عطا کی ہے، اور ان کی موت کا سبب بھی وہ خود ہی پیدا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو بطور خاص بات یاد کروائی ہے کہ تمہارا میرے ساتھ یہ تعلق ہے کہ میں تمہارا خالق ہوں اور تمہیں کسی میں نے مقصد کے تحت اس دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ اس مقصد زندگی کو تمہیں ہمیشہ سے اپنے سامنے رکھنا چاہیے، اور وہ مقصد زندگی یہی ہے کہ تمہیں دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ یہ جو اچھے اعمال ہیں انہی کی بنیاد کے اوپر توحید کے ساتھ ساتھ عبادت کا ایک تصور ہمارے سامنے آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ ذاریات کے اندر یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ ایک بندے کا اپنے رب کے ساتھ اصل جو تعلق ہے وہ آقا اور غلام کا سا ہے، وہ مالک اور جو ہے نا محکوم کا ہے، وہ حاکم اور محکوم کا ہے۔ انسان اللہ کی مخلوق ہے، خوبصورت مخلوق ہے، اس کا خلیفہ اس زمین پر بنایا گیا ہے، لیکن اس نے اپنی زندگی کو عبادت کے تصور سے گزارنا ہے، اور عبادت کا مطلب وہ چند لمحوں کی وہ مخصوص عبادات ہی نہیں ہیں جن کو ہم روزے اور نماز کی شکل میں دیکھتے ہیں، بلکہ پوری زندگی کے اندر اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کا نام عبادت ہے۔ اسی چیز کی بنیاد پر پھر مسلمان کا تصور ہمارے سامنے آتا ہے، اور اسی کی بنیاد پر اسلام کے سسٹم کا تصور سامنے آتا ہے۔ اسلام کا سسٹم وہی ہے جس کے اندر تسلیم ہے کہ جب بھی اللہ کا حکم انسان کے انفرادی یا اجتماعی زندگی کے اندر آ جائے، انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرے۔ تو اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ خالق کا اپنے بندے کے ساتھ بڑا خوبصورت ایک تعلق استوار ہوتا ہے۔ اسلامی نظریات کے لیے کس کردار کی ضرورت ہے؟ اس کا بہترین نمونہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن میں بیان فرمایا کہ آپ اخلاق کا بہترین نمونہ ہیں، آپ اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہیں۔ تو جو کریکٹرسٹک ہے اسلامک آئیڈیالوجی کی وہ تو ایک ہی ہے، اور وہ اخلاق ہے، وہ آپ کا دوسروں کے ساتھ برتاؤ ہے، آپ دوسروں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں، آپ کا اللہ سے تعلق بہت زبردست ہو، آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہوں، آپ تمام عبادات کے اوپر بین یہی اسی طرح عمل کرتے ہوں جس طرح اللہ رب العزت نے تقاضا کیا ہے، لیکن انسانوں کے درمیان میں آپ کا تعلق اچھا نہ ہو، تو یہ کریکٹرسٹک کا وہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا جو اللہ نے ہم سے جس کا تقاضا کیا ہے۔ جو اسلامی کریکٹرسٹک ہے وہ یہ کہ بندوں کے ساتھ حسن خلق کا معاملہ ہو، بندوں کے ساتھ ایک ایسا معاملہ ہو کہ وہ آپ کو دیکھ کے دین کا نمائندہ سمجھے، آپ کو دیکھ کے ان کو اپنے رب سے محبت ہو، کہ اتنی محبت کرنے والی چیز اگر کوئی بہت محبوب چیز کو خلق کرتی ہے تو وہ ایسی ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ایک کام کرنے والے مزدور سے مصافحہ کیا، اور جب ہاتھ ملایا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ کی سختی جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں محسوس ہوئی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کا ہاتھ اتنا سخت کیوں ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں صبح شام محنت مزدوری کرتا ہوں، کھدال چلاتا ہوں، اپنے بچوں کا گھر چلاتا ہوں، پیٹ پالتا ہوں، تو اس لیے میرے ہاتھ سخت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کا ہاتھ لے کے اس کو اپنے ہونٹ مبارک سے چوما اور کہا کہ ایسے ہاتھوں کو اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے کو چھونے کی اجازت بھی نہیں دے گا۔ یہ ہے اخلاق۔ دنیا مزرعۃ الآخرہ، کہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔
آپ کھیتی کے اندر جو اناج ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، تو ان کا فائدہ آپ کو مہینے بعد، 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد جب وہ اناج اگتا ہے پھر پتہ چلتا ہے۔ تو اسی طرح دنیا کی مثال ہے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث کے اندر آتا ہے دنیا میں ایسے بن کر رہیں کہ جیسے ایک مسافر کی طرح، ایک جن آتا ہے دوسرا چلا جاتا ہے۔ تو یہی آپ شیخ سپیر کے آپ BA کے اندر دیکھیں، اس نے 12 سٹیج انسان کی زندگی کے بنائے ہوئے ہیں کہ یہ دنیا ایک سٹیج ہے، اور یہ جو انسان ہے اس کے اوپر آنے والے، یہ اس کے کریکٹر ہیں۔ انہوں نے ایک انسان کو دنیا کے ساتھ ایک سٹیج اور ایک ڈرامے کی صورت میں پیش کیا، لیکن اسلام جو ہے یہ انسان کو دنیا کا مقصد بھی بتاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھیں، انسان کی فلاح و بہبود کے لیے سب سے پہلی چیز انہوں نے امن کو قرار دیا کہ آپ اگر انسان بنتے ہیں تو سب سے پہلے انسانوں کے ساتھ ساتھ آپ اپنی کنٹری، اپنی ایریا، جس جگہ پہ آپ رہتے ہیں اس میں امن قائم کریں۔ اسی طرح ایک اور میں واقعہ آپ کے سامنے بس چھوٹا سا رکھتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک عورت سر پہ وزن اٹھائے شہر سے باہر جا رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں ایک فرد سے بھاگ رہی ہوں اپنے شہر سے کہ جو دین کا نیا دعوے دار بن کے آ گیا ہے اور ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے پھیرنا چاہتا ہے، اور وہ کوئی ایک نئی بات کر رہا ہے، تو میں یہاں سے نکلنا چاہتی ہوں اور اپنے دین کو بچانا چاہتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کوئی بات نہیں کی، اور اس نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا کہ تم بوڑھی ہو اور تم یہ سامان کیسے اکیلے اٹھا کے جا رہی ہو، چلو میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو اس عورت کا سارا سامان آپ نے اپنے سر پہ اٹھایا اور اس کے ساتھ بہت دور تک چلے اور شہر کے باہر تک جا کے چھوڑا۔ تو اس عورت نے جب وہ سامان آپ نے اتار دیا تو آپ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں، تو آپ نے اپنا تعارف کرایا، تو اس تعارف کے بعد وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ تو یہ ہے اصل میں ہمارا حسن خلق، اور یہ ہمارا کریکٹرسٹک ہے جو اسلامک آئیڈیالوجی کے لیے بہت ضروری ہے۔